سلطان مراد ترکستان کا بادشاہ اور اسلامی دنیا کا حکمران تھا۔ عیسائیوں کی بڑی حکومتیں بھی اس کے نام سے کانپتی تھیں۔ یوں تو ہر مسلمان حکمران کو عمارتیں بنوانے کا شوق رہا ہے، لیکن سلطان مراد مسجدوں کی تعمیر میں بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں ایک مسجد کا نقشہ بنایا۔ یہ مسجد اس کے خیال کا حسین معرکہ تھی۔ اس دور میں ایک معمار کو بلوا کر نقشہ دکھایا گیا اور مسجد کی تعمیر پر لگوا دیا۔ وقت گزرتا گیا، مسجد آہستہ آہستہ بنتی گئی اور لاکھوں اشرفیہ خرچ ہو گئی۔ آخر مسجد مکمل ہو گئی، جو ایک اچھی عبادت گاہ تھی۔ معمار بڑے دعوے کے ساتھ بادشاہ کے حضور پیش ہوا اور عرض کیا، مسجد تیار ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ بادشاہ نئی مسجد دیکھنے کے لیے گیا۔ مسجد کو ہر طرف سے دیکھا، اوپر سے، نیچے سے، شمال و جنوب سے، مگر اتفاق دیکھیے کہ ایک اچھی عمارت اپنے تقاضے کے لیے بادشاہ کے پسند کی منتظر ہے، مگر بادشاہ ہے کہ اسے یہ عمارت قطعاً پسند نہیں آئی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر جب سنبھل نہ سکا تو حکم دیا معمار کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ حکم ملنا تھا کہ جلاد نے فوراً ہاتھ کاٹ دیا۔ معمار کو یہ سزا بلا وجہ ملی تھی، اسے اور تو کچھ نہ سوجی۔ وہ قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی نے بادشاہ کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ حاضر ہوا تو عدالت میں معمار بھی کھڑا تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ قاضی نے بادشاہ کے بیانات لیے اور حکم دیا کہ بادشاہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس ہاتھ سے بھی خون گرنا چاہیے تاکہ آئندہ غلط فیصلے سے پرہیز کرے۔ بادشاہ نے قاضی کا فیصلہ سنا تو اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ معمار نے دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں اور بولا، میں نے انصاف پا لیا، میں نے انصاف پا لیا۔ میں بادشاہ کو اپنا خون معاف کرتا ہوں اور کسی دباؤ کے بغیر بادشاہ کو بخشتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کی جان میں جان آئی اور اس نے معمار کو بہت ساز و سامان دے کر رخصت کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ قاضی اسلام احکام الہام میں اس قدر دلیر ہے کہ بادشاہ کو بھی مجرم قرار دیتے ہیں۔ دوسرا واقعہ، دو آدمی قاضی کی عدالت میں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے ساتھی کو مال بطور امانت دیا تھا۔ جب میں نے مطالبہ کیا تو اس نے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ قاضی نے امانت کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، میں نے مال لیا ہی نہیں، یہ جھوٹ بول کر مجھے بدنام کر رہا ہے۔ اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرے، ورنہ میں قسم دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ قاضی نے معدی سے پوچھا کہ تم نے اس کو مال کہاں دیا تھا؟ معدی نے جواب دیا، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک درخت ہے، ہم نے پہلے اس کے سائے میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر میں نے اپنا مال اس کے سپرد کر دیا۔ قاضی نے کہا، تم ابھی وہاں جاؤ، شاید تمہارا مال وہیں کہیں پڑا ہو، اس جگہ کا جائزہ لے کر سیدھا میرے پاس آنا۔ وہ شخص چلا گیا۔ قاضی نے معدی علیہ السلام سے کہا، اپنے ساتھی کی واپسی تک میرے پاس بیٹھے رہو۔ وہ چپ چاپ وہاں بیٹھا رہا۔ قاضی دیگر مقدمات مٹانے میں مصروف ہو گیا۔ قاضی کی سماعت کے دوران پھٹی ہوئی نگاہوں سے کبھی معدی کو دیکھ لیتا تاکہ اس کے چہرے کے تاثرات کو جان سکے۔ وہ شخص بالکل آرام اور سکون سے بیٹھا تھا۔ قاضی سماعت کے دوران ایک دم اس کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اس جگہ پہنچ چکا ہوگا جہاں اس کا دعویٰ ہے کہ جہاں اس نے مال تیرے سپرد کیا تھا۔ اس نے بے خیالی میں جواب دیا، نہیں، وہ جگہ یہاں سے کافی دور ہے، ابھی وہ راستے میں جا رہا ہوگا۔ قاضی نے غضبناک ہو کر کہا، تو مال لینے کا انکار کرتا ہے اور اس جگہ کا اعتراف بھی کرتا ہے جہاں تو نے مال لیا تھا، تو جھوٹا اور بددیانت ہے۔ وہ اچانک یہ جملہ سن کر خوف سے کانپنے لگا اور اس نے اپنا جرم کا اعتراف کر لیا اور امانت واپس کر دی۔ محترم عزیز دوستو، یہ ذہانتوں کا پیکر قاضی کون تھے؟ یہ خدا ترس امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے انتخاب کردہ قاضی ایاس بن معاویہ تھے۔ ایاس بن معاویہ کی ذہانت ضرب المثل تھی۔ آپ کی ذہانت سن کر ہی آپ کو قاضی مقرر کیا گیا تھا۔ لوگ علمی اور دینی امور میں مشکلات کے حل کے لیے ان کے پاس آنے لگے، بعض معلومات کے لیے، بعض مباحثے میں غالب آنے کے لیے نکتے معلوم کرنے لگے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ سٹوریز اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب کر دیں۔
ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔